السلام علیکم ناظرین، پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں کوثر فاروقی۔ ناظرین، پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے، بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات بھی ہم لیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے، جب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر ان کے سامنے کوئی ڈھال پائیدار نہیں رہتی، رکاوٹیں ریت کی دیوار بن جاتی ہیں، تماشا دیکھنے والے بھی ان کے ساتھ ہی وہ چل پڑتے ہیں۔ چلو تم ادھر کو جہاں کی ہوا ہو۔ پاکستان میں موسم سرد ہوتے ہی سیاست کا موسم ہم دیکھتے ہیں وہ گرم ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں سیاست کا موسم وہ بہت زیادہ گرم رہتا ہے۔ ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو وہ نشتر چلائے جا رہے ہوتے ہیں اور احتجاج کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ دھرنے کی سیاست ہے، احتجاج کی سیاست ہے، کنٹینرز کی سیاست ہے۔ اس کا کیا کچھ ہونے والا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، کچھ بات کریں گے۔ مریم نواز ان کو رہائی کا پروانہ وہ بھی مل چکا ہے۔ فواد چودھری وہ بھی ہمیں کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، اور فضل الرحمان کے مارچ کے چرچے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کافی گردش کر رہے ہیں۔ ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا کا مارچ کتنا سود مند وہ ثابت ہوگا، اور کچھ بات کریں گے ریلوے کی کارکردگی کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ریلوے کی جو کارکردگی ہے جب بہتر ہوتی ہے تو گڑبڑ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حادثات اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا تھا، ٹرین میں آگ لگ گئی تھی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ان سب مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آزادی مارچ پہ بھی بات کریں گے، اور اپوزیشن کی جو لڑائی ہے حکومت کے خلاف، اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اپوزیشن وہ اپنی جو ضد پہ ہے وہ بضد ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تمام تر کرنٹ سچویشن ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور کتا مار مہم پر بھی ہم بات کریں گے، اور تھوڑی بہت کراچی کی سیاست اس پہ بھی بات کریں گے۔ کچرا وہ ہم دیکھ رہے ہیں جھونکا تو ہی ہے، 100 دن کی مہم بھی سامنے آئی تھی، اور اس طرح کی مہم سامنے آتی ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اور کتا مہم اب دیکھنا یہ ہوا کہ کتنے کتے پکڑے جاتے ہیں، کیا ویکسینیشن پرووائڈ کی جاتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تیزی سے کتا کاٹنے کے کیسز وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس کی ویکسین وہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ تمام تر کرنٹ ایشوز ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار سید صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ سوالات تو آپ نے سنی نہیں ہیں، ٹاپک جو کرنٹ چل رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے، جیسے کہ میں نے کہا بڑے چرچے ہو رہے ہیں ہر جگہ مولانا صاحب کے مارچ کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے فضل الرحمان صاحب ان کا ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ حکومت حکومت اور اپوزیشن آپس میں گتھم گتا ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ نشتر چلائے جا رہے ہیں، اور کچھ ٹائم اگر پہلے کی بات کی جائے تو حکومت ہمیں اس طرح کا پہلے ہی منظر وہ دکھا چکی ہے، اور اب اپوزیشن کو ایک راہ پرووائڈ کی گئی تھی کنٹینر کی سیاست، جو کہتے تھے، یہی لوگ کہتے تھے کہ کنٹینر کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور آج وہی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سیاست کر رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہانی دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہے؟ اس سب سچویشن کا حل کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب کا دھرنا وہ سود مند ثابت ہوگا، یا بس مولانا صاحب خوش ہو جائیں گے کہ یار ہاں میں نے دھرنا دیا لیکن ہونا کچھ نہیں ہے؟ کیا لگتا ہے کتنا اسٹرانگ آپ کو لگتا ہے یہ اقدام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو شکریہ آپ کا کہ اپنے ایسے حساس موضوع پہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اچھا، کوکب سے ہم یہ کہیں گے کہ بدقسمتی ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی، جی، یعنی ڈیموکریسی کی اگر کوئی معنی جانتا ہے، پہلے بھی میں پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ کنسلٹیٹری یا ایڈوائزری، یعنی آپ نیگوسیشنز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے ادوار میں یہ روایت ڈال دی گئی ہے کہ 1.5 کروڑ، 2.25 کروڑ، 2 کروڑ کے ووٹ لے کر آنے والے کو، یعنی پاکستان میں 10 کروڑ ابھی اس وقت موجودہ ریشو ہے ووٹنگ کا اندازاً، جو میرا آئیڈیا ہے، کیونکہ 8 کروڑ 60 لاکھ پچھلے 2013 کے الیکشن، 18 کے الیکشن میں تھے۔ تو اب ان میں سے اگر ہم 2%، یعنی 100 میں سے ایک بندہ اگر نکالیں تب بھی 1 کروڑ بن جاتا ہے، 10 لاکھ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ 10 لاکھ آدمی لے کر جی، اور اگر 10 کروڑ لوگوں کی بنائی ہوئی حکومت کو، یعنی وہ ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں 1.5 کروڑ، 1 کروڑ، کسی نے 70 لاکھ لیے، کسی نے 50، تو اس طریقے سے مجموعی جو کلیکٹیو ول آف دا پیپل ہے قوم کی، کہ بھئی یہ جو پرچی تھی، یہ ساری جد و جہد، ہزاروں سال کی جد و جہد ہے اس پرچی کے لیے۔ صحیح۔ آپ کا الیکشن ہوتا ہے
الیکشن کے بعد اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ گورنمنٹ کسی قسم کی کارروائی کرتی ہے کسی کے اگینسٹ کسی بھی نام سے، کرپشن کے نام سے یا سیاسی وکٹمائزیشن، آپ فوری طور پہ کیا کرتے ہیں کہ اس نظام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب خدا نہ کرے اگر یہ دھرنا جو ہے وہ کسی وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے تو بھئی نقصان کس کا ہوا؟ نقصان کسی کا بھی نہیں ہوا، میری کنٹری کا ہوا، میری قوم کا ہوا، میرے بچوں کا ہوا. اور سر ہم نے ہمیشہ سے یہی دیکھا ہے، یہ دھرنا ہو گیا، احتجاج ہو گئے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نقصانات ہوتے ہیں، یقیناً املاک کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب فائرنگ کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے یا شیلنگ کی جاتی ہے، مطلب وہ جو ریڈ لائن کراس کر رہے ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھگدڑ مچتی ہے جس میں خواتین بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس کی زرد میں آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. تو اب اس سے بچنے کے لیے اسی ڈیموکریٹک کانٹ کا، جان لاک کے نظریات پر مبنی، یعنی یہ سسٹم آف رولنگ پیپل، کہ ایک سسٹم ہو کہ لوگوں کو رول کیسے کیا جائے، تو وہاں پہ ضرور جب انسان ایک تعداد میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے آپس میں اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں. صحیح. یعنی کہتے ہیں نا ایگری ٹو ڈس ایگری. تو اس ڈس ایگریمنٹ کو بھی خندہ پیشانی سے اور ایکسٹینسو ہرٹڈ ہو کر آدمی کو برداشت کرنا چاہیے کہ میرے اپنے ویوز ہیں، آپ کے اپنے ویوز ہیں. جب آپ پہلے تو الیکشن کو تسلیم کر لیتے کہ جی الیکشن پہ ہماری ریزرویشنز ہیں لیکن ہم اس الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن 13 مہینے اور 14 مہینے کے بعد میں آپ ایک دم خواب خرگوش سے بیداری آپ کو ملتی ہے کہ جی الیکشن میں کہتے ہیں مولانا اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو اقتدار کوئی دیکھیں نا، حاصل نہیں. یہ ہر کسی کو خواہش ہے، یہ ہر کسی کو، تو آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہاں بالکل. لیکن وے کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اسی کنٹینر پر آپ کھڑے. میں نے پچھلے کنٹینر کی بھی مخالفت کی تھی، آن ایئر ہوں میں، ٹیلی ویژن کے جو بھی میرے تجزیے ہے اس میں نے کہا تھا کہ کسی بھی صورت کسی بھی معاشرے میں چند لوگوں کو یا ہزاروں لوگوں کو کہہ لیں یا ایون لوگوں کو، لیکن آؤٹ آف 200 اور 30 ملینز پیپل، 23 کروڑ کا ملک ہے، کیا 23 لاکھ لوگ ہیں؟ کیا اس قسم کی مارچ کا مطلب یہ جو نکالتے ہیں تو ان کو چائنا کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ایک سفر کا تعین کر لیں کہ ہم احتجاجاً کالے جھنڈے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اور ہم لوگوں کو پریشان کیے بغیر سڑک پہ مارچ کریں گے، یا شہروں کے اندر ہم دھرنا دیں گے، علامتی دھرنا دیں گے. ایسا گورنمنٹ نے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا نا کہ جس کی وجہ سے آپ عوام کو سڑکوں پر لا کر ایک دم ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہو. آپ کتنے آدمی جمع کریں گے؟ 10 لاکھ 20 لاکھ، لیکن وہ ریشو 23 کروڑ لوگوں میں کتنے کا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ کہاں پہ ہماری 40 سے 50% کی ووٹنگ کاسٹ ہے، یعنی 5 کروڑ لوگوں کی بنائی ہوئی حکومت یا اس پروسیس کے اندر اس میں حصہ لیا ہوا ہے، وہ چند لاکھ لوگ آ کر کیپٹل کو متاثر کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کرتے ہیں. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا کہ اس ملک کے اندر لوگ جمہوری رویہ نہیں رکھتے ہیں. یعنی اگر انٹرنیشنل، اگر آپ ویڈیو سے دیکھیں، انٹرنیشنل کیمرے سے دیکھیں، تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ کہتے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر مذہبی قوتیں جو ہیں وہ کتنی فیصد ہیں؟ 2 سے 3 یا 4% ٹوٹل جو ووٹ لیتی ہیں وہ. آج کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے پورے اسلام آباد کو ہائی جیک کیا ہوا. اور ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جو اس وقت میں زیب نہیں دیتی ہیں، کتنا بھی بڑا لیڈر کیوں نہیں ہو. یعنی جب آپ اداروں کو بیچ میں گھسیٹیں گے، آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں آپ اسے لڑیں، ایک مہذب انداز تو ہوگا نا، یعنی زبانی مہذب انداز سے بھی لڑ سکتے ہیں آپ. سر زبانی مہذب انداز بھی تو آپ نے دیکھے ہی ہیں کیسے ہیں. بس اب نہ کمی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے. پی ایم صاحب کی جو ٹیم ہے ان میں تو کہتا ہوں جو جذباتی لوگ ہیں ان کو کہیں کہ بھائی آپ نے بہت جذبات دکھا لیا، اب تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے. اور جو سینر ایلیمنٹ سے جو انٹلیکچوئل اپروچ رکھتا ہے، جو مسائل کو کی طرف پروڈنٹ ہے اس کی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار اس معاملے کو ٹھنڈے طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے.
لیکن وہ پروڈنس مجھے نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ جب آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر للکارنا شروع کر دیں اداروں کو تو یار لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں، مینس لوگ انٹرنیشنل لوگس، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جی اس سے اچھے دوست ہیں، اس سے اچھے دوست ہیں، وہ ہمارے ریلیشن اچھے، جب آپ کا برا وقت جب بھی تاریخ میں آیا ہے تو کون کھڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ صرف آپ نے خود نے ہی کھڑا ہونا ہے، تھوڑا بہت سہارے مل جاتے ہیں، تو اتنا بھی ہمیں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انٹرنیشنلی ہماری تصویر بن رہی ہے کہ بھئی ہم کس قسم کے، پاکستان جو ہے وہ کس قسم کے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، کیا یہ ٹھنڈے لوگ ہیں، مطلب اپنی بول چال سے گفتگو سے مسائل کو حل کرنے والے لوگ ہیں، یا ہر وقت لڑنے کے موڈ نہیں ہوتے ہیں؟ تو جب اس قسم کا لیبل ہم پہ لگا دیا جائے گا، میں نے کہا نا ابھی ایف اے ٹی ایف کے بادل چھٹے تو نہیں ہے نا، صحیح گرے لسٹ میں ہے، تو ہمیں اگر کشمیر آپ کا چلا گیا یعنی کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پاکستان نے ابھی تک جو سیاسی اور اخلاقی مدد کی تھی ان کی، کیا وہ مدد اب ہم اس سے یکسوئی سے یا پوری فل کنسنٹریشن کے ساتھ کیا نا ہول ہارٹیڈلی کر پا رہے ہیں؟ ہاں سر آپ نے بہت اچھا کوسچن ریز کیا ہے، میڈیا کی زینت ہی دھرنا بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہاں پہ میں یہ بھی پوچھوں گی، اور سر مسئلہ کشمیر کا حل تو جھونکا تو ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہماری اپنی یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، احتجاج دھرنے، آپ کو نہیں لگتا کہ تمام جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں یا جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ کشمیر کے اوپر بات کرنی چاہیے؟ ابھی اپنی جو جھگڑا ہے، اپنی جو سیاست ہے، کرسی کا جو گیم ہے، ابھی اس کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، فی الحال ابھی ہمیں کیا کشمیر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یونٹی دکھانا چاہیے، کیونکہ سر ہمارے اپنے اندر یونٹی نہیں ہے تو امپیکٹ کیسا جائے گا باہر؟ تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی باہر کا بندہ آ کر اپنے ہی مسائل سالو کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تو ایک اخلاقاً بول دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ثالث کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے جتنا مجھ سے ہوگا میں کروں گا، فیور دوں گا، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں ہمارے اپنے حالات ایسے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا امیج جاتا ہے ہمارا باہر؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم مطلب کچھ کر پائیں گے۔ اب آپ نے بہت پیاری بات کی، دیکھیں کوئی جذباتی اگر آدمی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ ملک کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، بعض دفعہ ملک کے خلاف نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کے لاشعور میں حساسیت نہیں ہوتی ہے اپنے اقدامات کی۔ صحیح سر، یہاں پر بھی ہم بات کریں گے قطع کلامی کی معافی، لیکن یہاں پر بریک آپ کو پتہ ہے بہت ضرورت ہے، تو ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔